ایک روز جھیجک، اس کا بیٹا سنگرام اور دیوداس تینوں دریائے سرسوتی کے کنارے جو باغات تھے ان میں کام کر رہے تھے۔ سورج جب مغرب کی طرف کافی ڈھل گیا تب دیوداس اور سنگرام نے ایک دوسرے کی طرف اشارہ کیا اور باغ کے باہر ایک حصے میں جو 3 گھوڑے بندھے ہوئے تھے ان کی طرف آ گئے۔ ان کے ایسا کرنے پر جھیجک نے غور سے ان کی طرف دیکھا، کچھ کہنا چاہتا تھا کہ اس کا بیٹا سنگرام اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، بابا آپ یہیں رہیں، میں اور دیوداس ذرا دریا کے کنارے گھڑ دوڑ کر کے آتے ہیں۔ جھیجک نے اس سے اتفاق کیا۔ دونوں نے اپنے گھوڑوں کو وہاں سے کھولا اور ان پر سوار ہوئے۔ باغ سے نکل کر دریائے سرسوتی کی طرف ایک چوراہے پر آئے۔ وہاں دیوداس نے اپنے گھوڑے کو روک لیا۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے سنگرام بھی رک گیا تھا۔ اس چوراہے سے مختلف سمتوں کو شاہراہیں نکلتی تھیں۔ ایک شاہراہ شمال مغرب رخ پر بٹھنڈا سے ہوتی ہوئی دریائے ستلج کو پار کر کے لاہور کی طرف چلی جاتی تھی۔ دوسری جنوب مغرب کے رخ پر بیکانیر سے ہوتی ہوئی جودھ پور کی طرف جا رہی تھی۔ تیسری شاہراہ شمال مشرق کے رخ پر تھانے سر کا رخ کر رہی تھی۔ چوتھی شاہراہ جنوب مشرق کے رخ پر دہلی کی طرف جاتی تھی اور وہاں سے دریائے جمنا کو عبور کرتی ہوئی مشہور تاریخی شہر کنوج کی طرف چلی گئی تھی، جبکہ پانچویں شاہراہ جنوب کی طرف ریواڑی اور گوالیار سے ہوتی ہوئی کالنجر اور وہاں سے بائیں جانب اپنا رخ موڑتی ہوئی بنارس کے رخ پر چلی گئی تھی۔ دیوداس نے اس چوراہے پر جا کر جب اپنے گھوڑے کو روک لیا تب کچھ دیر خاموشی رہی۔ پھر سنگرام نے دیوداس کو مخاطب کیا، دیوداس کیا بات ہے، آج یہیں رک گئے ہو؟ چلو گھڑ دوڑ شروع کریں۔ تمہارا چہرہ بتاتا ہے تم کہیں خیالوں میں کھو گئے ہو۔ راج کماری کمار دیوی کی یاد تو نہیں آ گئی؟ سنگرام کے ان الفاظ پر دیوداس چونکا تھا۔ تھوڑی دیر تک غور سے اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، بھائی تمہارا اندازہ درست ہے، مجھے واقعی کمار دیوی کی یاد آ گئی ہے۔ دراصل اچ میں جو اوشا دیوی کا تہوار لگا کرتا ہے اس میں چند ہی ہفتے باقی ہیں۔ سنگرام میرے بھائی، کمار دیوی اب بچپنے سے نکل کر اپنے شباب اور جوانی میں داخل ہو چکی ہوگی، اور اس کی خوبصورتی، اس کا حسن اور اس کی کشش اپنے عروج پر ہوگی۔ میں سوچتا ہوں کہ اس بار اچ میں اوشا دیوی کا تہوار لگے تو میں اسے اٹھا کر یہاں لانے کا کوئی جتن کروں۔ میرے بھائی، اس سلسلے میں مجھے تمہاری ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ اس سلسلے میں نے ماموں سے بھی بات کی تھی، لیکن انہوں نے کھل کر کوئی صاف اور واضح جواب نہیں دیا تھا۔ دیوداس جب خاموش ہوا تب سنگرام نے اپنے گھوڑے کو آگے بڑھایا اور دیوداس کا شانہ تھپتھپایا، پھر کہنے لگا، تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سلسلے میں بابا سے بات کر چکا ہوں، وہ پوری طرح سے تعاون کریں گے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ تم کہیں سے کسی بھی طرح کمار دیوی کو اٹھا کر یہاں لے آؤ، اسے یہاں راج کماری ہی کی طرح رکھا جائے گا۔ پہلے اسے اپنے ساتھ مانوس کرو، جب یہ دیکھو کہ وہ تمہیں چاہنے لگی ہے تمہارے اور اس کے بیاہ کا اہتمام کر دیا جائے گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد سنگرام رکا، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، دیوداس میرے بھائی، تم میرے پھوپھی زاد ہو اور میرے بازو ہو، تمہارے لیے میں ہر کام کر سکتا ہوں۔ جہاں تک میرا تعلق ہے تو تمہیں پریشان اور فکرمند ہونے کی ضرورت نہیں۔ جب بھی تم اوشا دیوی کے تہوار سے کمار دیوی کو اٹھانا چاہو گے، جس قدر مسلح جوان تم کہو گے میں تمہیں مہیا کر دوں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ کسی نہ کسی طرح تم کمار دیوی کو یہاں لانے میں کامیاب ہو جاؤ، اور اس طرح کم از کم تمہیں ذہنی اور قلبی سکون تو ملے گا۔ سنگرام کے ان الفاظ پر دیوداس کے چہرے پر خوشگوار تبسم نمودار ہوا۔ بھائی، تم نے اپنی گفتگو سے میرا دل خوش کر دیا ہے۔ اب مجھے اوشا دیوی کے تہوار کا بڑی بے چینی سے انتظار رہے گا۔ اس بار میں چاہتا ہوں کہ کمار دیوی کو ہر صورت اٹھا کر یہاں لایا جائے۔ یہی میری ماتا کی خواہش تھی۔ میں سمجھوں گا اگر میں کمار دیوی کو یہاں لانے میں کامیاب ہو گیا تو اپنی ماتا کی خواہش کی تکمیل بھی کر لوں گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد دیوداس رکا، پھر کہنے لگا، جو معاملہ میں طے کرنا چاہتا تھا میرے بھائی وہ ہو چکا۔ آؤ اب گھڑ دوڑ شروع کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی دونوں نے غور سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔
پھر اپنے اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگائی۔ ساتھ ہی وہ دریائے سرسوتی کے کنارے کنارے اپنے گھوڑوں کو سرپٹ دوڑا رہے تھے۔ ایبا بچپنے سے نکل کر جوانی بلکہ بھرپور جوانی میں داخل ہو چکا تھا۔ وہ خوب دراز قد اور کڑیل جوان تھا۔ گھڑ سواری، تیغ زنی اور تیر اندازی میں اپنا ثانی اور جواب نہ رکھتا تھا۔ شہاب الدین غوری اسے پہلے ہی اپنے بیٹوں کی طرح پیار کرتا تھا، اس لیے کہ شہاب الدین کا کوئی بیٹا نہ تھا۔ اس بنا پر ایبا کی وہاں بڑی عزت، بڑا وقار تھا، اور ایبا کے جوان ہونے پر شہاب الدین غوری پہلے کی نسبت اس سے اور زیادہ محبت کرنے لگا تھا، پہلے کی نسبت اس پر زیادہ اعتماد اور بھروسہ کرنے لگا تھا۔ شہاب الدین غوری کچھ عرصہ غزنی میں رہ کر اپنی جنگی تیاریوں کو عروج پر پہنچاتا رہا۔ ایک خاصا بڑا لشکر بھی اس نے تیار کیا۔ اس کے بعد ایک بار پھر اس نے ہندوستان پر حملہ آور ہونے کی ٹھان لی، کیونکہ اس کا ارادہ تھا کہ ہندوستان میں اسلامی حکومت کی بنیاد ڈالے گا۔ اس بنا پر اب وہ لاہور سے آگے ہندوستان کے وسطی علاقوں پر حملہ آور ہونا چاہتا تھا۔ پورے لشکر کے ساتھ مشرق کی طرف کوچ کرنے سے پہلے اس نے ایک لشکر ایبا کی سرکردگی میں دیا اور اسے ہراول لشکر اور مقدمت الجیش کے طور پر ہندوستان کی طرف روانہ کیا۔ ایبا کے لیے یہ بھی حکم تھا کہ وہ راستے میں آنے والے راستوں اور پلوں کی دیکھ بھال کرے اور شاہراہوں اور دریاؤں پر بندھے کشتیوں کے پلوں سے گزرتا ہوا لاہور جا کر اس کا انتظار کرے۔ جو لشکر اس کے لیے مختص کیا گیا تھا، اس لشکر کے ساتھ ایبا نے غزنی سے کوچ کیا۔ منزل پر منزل مارتا ہوا ایک روز سورج غروب ہونے سے تھوڑی دیر پہلے اس نے دریائے چناب کے کنارے اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کرنے کا حکم دیا تھا۔ جس وقت اس کے لشکری دریا کے کنارے خیمے نصب کر رہے تھے، ایبا چپ اور پرسکون تھا۔ ایبا دریائے چناب کے کنارے اسی طرح خاموش کھڑا ایک دوسرے کا تعاقب کرتی لہروں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ یکدم چونک پڑا، کیونکہ اس کی پشت پر خیموں کا شہر آباد ہو چکا تھا، ساتھ ہی سورج غروب ہو گیا تھا اور اس کے پڑاؤ میں مغرب کی اذان سنائی دی تھی۔ اذان کی آواز سن کر ایبا چونکا تھا۔ اس کے دائیں بائیں اس کے بہت سے لشکری وضو کر رہے تھے۔ اس نے بھی نیچے بیٹھ کر جوتے اتارے اور وضو کیا۔ لشکر میں جا کر اس نے مغرب کی نماز ادا کی، اور جب نماز کے بعد وہ اپنے خیمے کی طرف جانے لگا، تب اس کا ایک لشکری بھاگتا ہوا اس کے قریب آیا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، امیر، میں آپ کے خیمے میں ایک لڑکی کو بٹھا آیا ہوں۔ اس وقت آپ دریا کے کنارے کھڑے تھے۔ بعد میں مغرب کی اذان ہوئی، لہٰذا میں اس وقت آپ کو تفصیل نہ بتا سکا۔ وہ لڑکی اس وقت آپ کے خیمے میں ہے۔ اسے آگے اس لشکری کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ اس کی طرف پریشانی اور فکرمندی میں دیکھتے ہوئے ایبا نے پوچھا، تم کس لڑکی کو میرے خیمے میں بٹھا آئے ہو؟ وہ کون ہے اور کہاں سے آئی ہے اور کیا چاہتی ہے؟ اس پر وہ لشکری فکرمند سا ہو گیا اور ایبا کو مخاطب کر کے کہنے لگا، امیر، وہ لڑکی واقعی دکھی اور ضرورت مند ہے۔ اس علاقے کے کھکروں کے سردار کی بیٹی ہے، بہت خوبصورت اور دراز قد ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ اپنے گھر سے بھاگ کر کیوں ہمارے پڑاؤ کی طرف آئی ہے، تو اس نے کہا کہ اس کا باپ اسے ایک بھاری رقم کے عوض ایک بوڑھے سوداگر کے ہاتھ بیچنا چاہتا ہے۔ اس بوڑھے سوداگر نے ان کی بستی کے اندر قیام کر رکھا ہے۔ سوداگر نے اس لڑکی کے باپ سے، جو کھکروں کا سردار بھی ہے، وعدہ کر رکھا ہے کہ 1 ہفتے کے اندر اندر وہ رقم ادا کر دے گا اور اس لڑکی کو لے جائے گا۔ اب یہ لڑکی نہ فروخت ہونا چاہتی ہے، نہ اس بوڑھے کے ساتھ اس کی بیوی بن کر زندگی بسر کرنا چاہتی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ شاید حالات اس کی مدد کر رہے ہیں۔ قدرت اس پر مہربان ہے جو مسلمانوں کا لشکر یہاں آ کر پڑاؤ کر گیا ہے اور وہ اس بستی سے بھاگ کر یہاں آ گئی ہے۔ اس کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر مسلمان یہاں آ کر پڑاؤ نہ کرتے تو وہ پھر جس روز سوداگر اسے لے جاتا، اسی روز وہ دریا میں چھلانگ لگا کر اپنے آپ کو موت کے گھاٹ اتار دیتی۔ وہ لشکری جب رکا تب اس کی طرف بڑے غور سے دیکھتے ہوئے ایبا نے کہا، اگر وہ اپنی بستی سے بھاگ کر ہماری خیمہ گاہ میں داخل ہوئی ہے تو تم اسے میرے خیمے میں کیوں بٹھا آئے ہو؟ اسے سمجھاتے کہ واپس اپنے ماں باپ کے گھر جائے۔ اس طرح گھر سے بھاگنا بڑا معیوب اور شرمناک ہے۔ ایبا کو رکنا پڑا۔
کیونکہ وہ لشکری پھر بول اٹھا، امیر، میں خود اس کو آپ کے خیمے کی طرف نہیں لے کر گیا۔ اس نے خود اس بات کی خواہش کا اظہار کیا تھا کہ وہ لشکر کے امیر سے ملاقات کرنا چاہتی ہے، اس بنا پر میں آپ کے خیمے کی طرف لے گیا۔ ایبا ایک طرف ہو لیا اور اس لشکری کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اچھا چلو میرے ساتھ۔ وہ لشکری چپ چاپ ایبا کے ساتھ ہو لیا۔ ایبا جب اپنے خیمے میں داخل ہوا تو وہ لڑکی خیمے کے وسطی بانس کے ساتھ انتہائی پریشانی اور فکرمندی کی حالت میں کھڑی تھی۔ خیمے میں جلتی چھوٹی سی مشل کی روشنی میں ایبا نے دیکھا وہ ننگی سچائی، سرور و جمال کی خوبصورت، شبنم کی گفتگو، بہاروں کی کلام سی حسین، جوئے محبت کی روانی اور چاہتوں کے معتبر گھٹاؤں جیسی سندر تھی۔ خیمے میں داخل ہوتے ہی لڑکی کو مخاطب کر کے ایبا نے پوچھا، کون ہو تم اور کیا چاہتی ہو؟ اس سوال پر وہ لڑکی چونکی، سنبھلی، پھر کسی قدر جرأت مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہنے لگی، آپ دیکھ رہے ہیں میں ایک لڑکی ہوں اور پناہ کے لیے آئی ہوں۔ ایبا نے محسوس کیا اس کے بولنے کے انداز اور اس کی آواز میں ایک جمالیاتی شعور تھا۔ ایبا نے پھر اسے مخاطب کیا، تم اپنے گھر سے بھاگ کر یہاں کیوں آئی ہو؟ اس طرح تو تم اپنے باپ کے لیے بے عزتی کا باعث بن جاؤ گی۔ لڑکی نے پھر جرأت مندی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، میں بھاگ کر یہاں کیوں آئی ہوں یہ ساری داستان میں نے آپ کے لشکری کو سنا دی ہے اور اس نے آپ سے تفصیل سے کہہ دی ہوگی۔ اگر میں غلطی پر نہیں تو آپ اس لشکر کے امیر ہیں۔ جواب میں جب ایبا نے اس بات میں گردن ہلائی تب وہ لڑکی پھر کہنے لگی، میرا نام شنکل ہے۔ امیر، جہاں عورتوں کی آنکھوں سے سارے خواب چھین لیے جائیں، انہیں گلیوں کے گندے پانی کی روانی سمجھا جائے اور عورت کی ذات کو بوک کے آنگنوں کی رقاصہ، اس کے مقدر کو پیاس کا تاریخی ورثہ خیال کیا جائے، اس زندگی کو ننگ و عار کا نصاب بنا دیا جائے۔ امیر، ایسے معاشرے میں لڑکیاں اسی طرح گھر سے بھاگ جاتی ہیں۔ ہمارے یہاں عورت کو بکھرے قصوں اور کھوئی کہانیوں سے ارزاں خیال کیا جاتا ہے، بے ضمیر روشنی اور سرابوں اور عذابوں کی دھول جیسا بے وقت سمجھا جاتا ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد شنکل جب رکی تب ہاتھ کے اشارے سے ایبا نے اسے ایک نشست پر بیٹھنے کا کہا۔ جب وہ بیٹھ گئی تب ایبا بھی اپنے لشکری کے ساتھ وہاں بیٹھ گیا۔ اس کے بعد شنکل کو مخاطب کر کے کہنے لگا، مجھے تمہارا نام شنکل بتایا گیا ہے۔ دیکھو، ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم تمہیں اپنے لشکر میں نہیں رکھ سکتے۔ ہمارے لشکر میں اس وقت ایک بھی عورت نہیں ہے۔ اگر ہمارے لشکر میں عورتیں ہوتیں تو ہم تمہیں ان کے اندر رکھتے، پناہ دیتے، اور اگر پھر تھوڑی دیر تک تمہارے لوائقین تمہیں تلاش کرتے ہوئے یہاں آ گئے اور تمہیں ہم سے مانگا تو ہم کیا جواب دیں گے؟ ایبا رکا، تب لڑکی تھوڑی دیر تک بڑی بے چارگی سے اس کی طرف دیکھتی رہی، پھر کہنے لگی، میں نے مسلمانوں سے متعلق بہت کچھ سن رکھا ہے۔ یہ بھی سن رکھا ہے کہ مسلمان عورت کی بڑی عزت، اس کا بڑا احترام کرتے ہیں، دکھی انسانوں، لاچاروں اور بے کسوں کی آماجگاہ بھی بنتے ہیں، ظالموں اور بربریت کا کھیل کھیلنے والوں کے خلاف مظلوموں کی مدد بھی کرتے ہیں۔ پھر آپ کس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں؟ میں آپ کے لشکر میں پناہ لینے کے لیے آئی ہوں۔ میں ایک باعصمت، آبرومند لڑکی ہوں۔ میں یہ بھی جانتی ہوں کہ میں خوبصورت ہوں، پرکشش ہوں، بھاگ کر کہیں کسی من پسند نوجوان کے ساتھ شادی کر کے اپنی زندگی کا رخ بدل سکتی تھی، پر میں ایسا نہیں کرنا چاہتی۔ جہاں تک آپ کے لشکرگاہ میں میرے رہنے کا تعلق ہے تو میں جانتی ہوں تھوڑی دیر پہلے آپ لوگوں نے یہاں پڑاؤ کیا ہے۔ آپ مغرب کی طرف سے آئے ہیں اور دریائے جناب کو عبور کرنے کے بعد مشرق کا رخ کریں گے۔ مجھے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ سلطان شہاب الدین غوری کے لشکر کا مقدمۃ الجیش ہے۔ اس کے پیچھے پیچھے سلطان شہاب الدین بقیہ لشکر کے ساتھ لاہور کا رخ کرے گا اور پھر آگے بڑھ کر مختلف سمتوں پر حملہ آور ہوگا۔ میں آپ کے لشکر میں عورت بن کر نہیں رہوں گی۔ نوجوان ہوں، حرب و ضرب کے ہنر بھی جانتی ہوں، سپاہیانہ لباس میں آپ لوگوں کے ساتھ جنگوں میں حصہ لوں گی۔ ساتھ ہی میں یہ پیشکش بھی کرتی ہوں، آپ اس لشکر کے امیر ہیں، مجھے اس لشکر میں رہنے دیجیے گا۔ میرے کردار، میرے اخلاق، میرے اٹھنے بیٹھنے، میری بول چال، میرے سلوک اور میرے رویے کا بغور جائزہ لیجیے گا۔ اگر آپ میرے ان سارے اوصاف سے مطمئن ہوں
تو میں چاہوں گی کہ آپ مجھ سے شادی کر لیں۔ اگر آپ مجھ میں کوئی عیب، کوئی کمی یا کوئی خامی دیکھیں تو اپنے لشکر کے جس لشکری سے بھی آپ مجھے بیعت دیں گے، میں زندگی بھر آپ کی ممنون اور شکر گزار رہوں گی۔ ساتھ ہی یہ بھی پیشکش کرتی ہوں کہ آپ کے لشکر میں رہتے ہوئے میں اسلام قبول کر لوں گی، اس لیے کہ ہم لوگ بے دین اور لامذہب لوگ ہیں۔ ہمارے ہاں بیٹی کو فروخت کیا جاتا ہے، اس گھر سے باہر لا کھڑا کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی گاہک رقم دے کر خرید لے تو اس کے حوالے کر کے اسے روانہ کر دیا جاتا ہے، اور گاہک نہ ملے تو موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے۔ آپ خود سوچیں، ایسے معاشرے میں کیا لڑکی اور عورت کے ساتھ یہ ظلم اور اس کے حقوق پر بربریت کا شب خون نہیں ہے؟ شنکل کی اس گفتگو کا جواب ایبا دینا ہی چاہتا تھا کہ عین اسی لمحے ایبا کے ایک سالار اس کے خیمے کے دروازے پر نمودار ہوا، اور کسی قدر پریشانی اور فکرمندی کا اظہار کرتے ہوئے ایبا کو مخاطب کر کے کہنے لگا، امیر، اس لڑکی کے کچھ عزیز و اقارب اسے تلاش کرتے ہوئے ہمارے لشکر میں داخل ہوئے ہیں۔ میں نے انہیں اس جگہ روکا ہے جہاں لشکر کے لیے کھانا تیار کیا جا رہا ہے۔ اسے تلاش کرنے کے لیے آنے والے دو ہیں، ایک بوڑھا ہے، دوسرا جوان۔ بوڑھے نے اپنا نام دھرم دت اور جوان جو ہے اس نے اپنا نام گلچند بتایا ہے۔ ان میں سے جو بوڑھا دھرم دت ہے اس کا کہنا ہے کہ اسے چند لوگوں نے خبر دی ہے کہ ہماری لڑکی مسلمانوں کے پڑاؤ کی طرف بھاگی ہے۔ وہ اس لڑکی کو تلاش کرتے ہوئے پڑاؤ میں داخل ہوئے ہیں اور آپ سے ملاقات کے خواہش مند ہیں۔ ایبا نے اس سالار کو ہاتھ کے اشارے سے خیمے کے اندر بلا لیا۔ جب وہ اندر داخل ہوا، ایبا نے اسے اپنے قریب ہی بیٹھنے کے لیے کہا۔ جب وہ بیٹھ گیا تب ایبا نے شنکل کو مخاطب کیا، دیکھو لڑکی، جن خدشات کا میں اظہار کر رہا تھا وہ آخر ظاہر ہوئے۔ پہلے یہ بتاؤ کہ جو تمہیں تلاش کرتے ہوئے یہاں آئے ہیں ان سے تمہارا کیا رشتہ ہے؟ بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنی گردن کو خم کرتے ہوئے اس نے ایبا کے دونوں پاؤں پکڑ لیے، پھر رو دینے والی آواز میں وہ کہہ رہی تھی، امیر، میں آپ کو آپ کے خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دیتی ہوں، مجھے تلاش کرنے والوں کے ساتھ واپس نہ بھیجیے گا، ورنہ یہاں سے واپس جانے کے بعد وہ میرے تن سے میری گردن علیحدہ کر کے مجھے دریا میں پھینک دیں گے۔ اس سے بہتر ہے آپ اپنے ہاتھوں سے میرا گلا گھونٹ کر مجھے دریا برد کر دیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد شنکل مزید کچھ کہنا چاہتی تھی کہ ایبا نے فوراً اس کے ہاتھ پکڑ کر علیحدہ کیے، پاؤں اس نے پیچھے کھینچ لیے تھے۔ کسی قدر ہمدردی سے اسے مخاطب کرتے ہوئے وہ کہنے لگا، پہلے یہ بتاؤ کہ یہ کون ہیں؟ شنکل بیچاری کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے تھے۔ وہ کہنے لگی، دھرم دت میرا باپ اور گلچند میرا بھائی ہے۔ میں ایک بار پھر آپ کی منت کرتی ہوں کہ مجھے آپ ان کے ساتھ نہ بھیجیے گا۔ اگر آپ مجھے اپنے پڑاؤ میں نہیں رکھنا چاہتے تو نہ صحیح، میں آپ پر زور نہیں دیتی، پہلے انہیں واپس کر دیجیے گا، اس کے بعد مجھے دریا کنارے لے جائیے گا، اپنے ہاتھوں سے میری گردن کاٹ کر دریا میں پھینک دیجیے گا، اس لیے کہ میں اب واپس گھر نہیں جانا چاہتی۔ اگر میں نے ایسا کیا تو یہ لوگ مجھے بڑی ذلت اور کرب کی موت ماریں گے۔ شنکل جب خاموش ہوئی تو بڑی بے بسی کے عالم میں ایبا نے اپنے چھوٹے سالار کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میرے بھائی، تم ہی کچھ بولو، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ لمحہ بھر کے لیے چھوٹے سالار نے ایبا کی طرف دیکھا، پھر بڑی سنجیدگی میں کہنے لگا، امیر، تلاش کرنے والے اسے تلاش کرتے پھریں، لڑکی مظلوم ہے، یہ بے بس ہے۔ جس وقت اس نے اپنے لشکریوں کو اپنی مظلومیت کی داستان سنائی تھی میں اس وقت وہاں موجود تھا۔ وہ لوگ اسے دستی کسی بوڑھے کے ہاتھ فروخت کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ مجھ سے مشورہ مانگتے ہیں تو میں یہ کہوں گا، اگر یہ ہمارے لشکر میں رہتی ہے تو ہمارا کیا حرج ہے؟ وہ سالار جب خاموش ہوا تو ایبا چھاتی تانتے ہوئے کہنے لگا، میں کسی پر اپنی مرضی، اپنا ارادہ، اپنا فیصلہ مسلط نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اب جب کہ تم بھی میرے ہم خیال ہو تو میں کہتا ہوں کہ اس لڑکی کو واپس نہیں کیا جائے گا جب تک یہ چاہے۔ ہمارے لشکر میں قیام کر سکتی ہے، جب یہ جانا چاہے گی کوئی اس کی راہ نہیں روکے گا۔ لشکر میں اگر یہ کسی کے ساتھ شادی کرنا چاہے گی تب بھی اس کا اہتمام کر دیا جائے گا اور اسے ایک باوقار اور باعزت زندگی بسر کرنے کا موقع فراہم کیا جائے گا۔ ایبا کے ان الفاظ پر شنکل ایسی خوش ہوئی تھی
کہ آگے بڑھی ایبا کے دونوں ہاتھ اپنے نرم و گداز اور خوبصورت ہاتھوں میں لے کر اس نے ان کو چوما تھا۔ پھر ایبا نے یکدم اپنے ہاتھ پیچھے کھینچ لیے اور کہنے لگا، یہ تم کیا کرتی ہو؟ تمہیں اس قدر ہمارا ممنون ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پناہ حاصل کرنا تمہارا حق بنتا ہے۔ ہر مظلوم کی اعانت کرنا ہم مسلمانوں کا فرض ہے۔ دیکھو، تمہارا باپ اور تمہارا بھائی تلاش کرنے کے لیے آئے ہیں۔ وہ مجھ سے جو بھی چاہتے ہیں یہ بات اب تم اپنے دل میں بٹھا لو کہ اب ہم تمہیں ان کے حوالے نہیں کریں گے، لیکن فی الحال تم دوسرے خیمے میں چلی جاؤ۔ میں انہیں یہاں بلاتا ہوں، گفتگو کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں وہ کس رد عمل کا اظہار کرتے ہیں۔ فکر مند نہ ہونا، تم نے میرے اللہ اور رسول کا واسطہ دیا ہے۔ اللہ کے تقدس اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احترام میں ہم تو اپنی گردنیں بھی کٹوا سکتے ہیں۔ ایبا رکا، پھر اپنے سالار کی طرف دیکھتا ہوا کہنے لگا، تم ایسا کرو، اس لڑکی کو اپنے ساتھ لے جاؤ۔ جن خیموں کے اندر خوردنوش کا سامان رکھا ہوا ہے فی الحال اسے وہاں بٹھا دو۔ اس دوران میں اس کے باپ اور بھائی کو بلاتا ہوں اور پھر دیکھتا ہوں وہ کیا کہتے ہیں۔ ایبا رکا، پھر دوبارہ اپنے سالار کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اسے سامان والے خیمے میں بٹھا کر تم میرے پاس آ جاؤ۔ پھر اس نے اپنے سامنے بیٹھے لشکری سے کہا کہ وہ شنکل کے باپ اور اس کے بھائی کو اس کے خیمے میں لے کر آئیں۔ اس کے ساتھ ہی وہ لشکری خیمے سے نکل گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ لشکری شنکل کے باپ دھرم دت اور بھائی گل چند کو لے کر وہاں آیا۔ جب وہ خیمے میں داخل ہوا تو ایبا اور اس کے چھوٹے سالار نے اپنی جگہ سے اٹھ کر ان کا خیر مقدم کیا، ان سے مصافحہ کیا، اپنے سامنے انہیں بیٹھنے کے لیے کہا۔ دھرم دت اور گل چند دونوں بیٹھ گئے۔ پھر انہیں مخاطب کرتے ہوئے ایبا نے کہا، میرے سالار نے مجھے بتایا ہے کہ تم دونوں کسی لڑکی کی تلاش میں ہو۔ تمہیں شبہ ہے کہ وہ لڑکی بھاگ کر ہمارے پڑاؤ کی طرف آئی ہے۔ پہلے یہ کہو کہ وہ لڑکی گھر سے کیوں بھاگی اور تمہارا اس سے کیا رشتہ ہے؟ اس پر دھرم دت بولا، میرا نام دھرم دت ہے، میں اس کا باپ ہوں۔ یہ نوجوان جو میرے ساتھ ہے یہ گل چند ہے، اس کا بھائی ہے۔ وہ کچھ گھریلو تنازعات کی وجہ سے گھر سے بھاگی ہے، اور ہمیں کچھ بتانے والوں نے یہ بتایا ہے کہ وہ آپ کے پڑاؤ کی طرف بھاگ کر آئی تھی۔ دھرم دت جب خاموش ہوا تب ایبا کہنے لگا، دیکھو، میں اس لشکر کا امیر اور سالار ہوں۔ ہم لوگوں کی تربیت اور ہم لوگوں کی تنظیم و ترتیب تم لوگوں سے بہت مختلف ہے۔ وہ لڑکی ہمارے پڑاؤ میں داخل نہیں ہوئی۔ اگر داخل ہوئی ہوتی تو اس کی اطلاع مجھے کی جاتی، اس لیے کہ میرے لشکر کا کوئی بھی لشکری میری رضامندی کے بغیر ایسا کام نہیں کر سکتا۔ اس کے باوجود اگر تم ہم پر شبہ یا ہم پر شک کرتے ہو تو اٹھو، میں تمہارے ساتھ کچھ آدمی کر دیتا ہوں۔ سارے رہائشی خیموں کی تلاشی لے لو، اگر لڑکی تمہیں ملے تو اسے اپنے ساتھ لے جانا۔ دھرم دت اور گل چند گہری سوچوں میں کھو گئے تھے۔ عجیب سے انداز میں دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ پھر دھرم دت ایبا کو مخاطب کر کے کہنے لگا، نہیں مسلمانوں کے امیر، نہ ہم آپ پر شک کرتے ہیں نہ شبہ۔ میں جانتا ہوں کہ اگر ہماری لڑکی آپ کے پڑاؤ میں داخل ہوئی ہوتی، آپ کے کسی لشکری نے بھی اسے پناہ دی ہوتی تو آپ کو خبر ضرور ہوتی۔ جب آپ کہتے ہیں کہ وہ یہاں نہیں آئی تو ہم تسلیم کرتے ہیں، آپ کی بڑی مہربانی، ہم آپ کے ممنون ہیں کہ آپ نے ہمیں اپنے پڑاؤ کے خیموں کی تلاشی لینے کی اجازت دے دی۔ ہم اب جاتے ہیں، لیکن آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اگر آنے والے دنوں میں جب تک یہاں آپ کا پڑاؤ ہے وہ لڑکی آپ کے پڑاؤ میں آئے یا پڑاؤ کے ارد گرد منڈلائے یا پناہ لینے کی کوشش کرے تو اسے مہربانی کر کے میرے ہاں پہنچا دیجیے گا۔ میری بستی آپ کے پڑاؤ کے جنوب مغرب کے رخ پر ہے۔ اس کے ساتھ ہی دھرم دت اور گل چند اپنی جگہ پر اٹھ کھڑے ہوئے، ایک بار پھر ایبا کا شکریہ ادا کیا، مصافحہ کیا، پھر وہاں سے نکل گئے تھے۔ جب وہ خیمے سے باہر نکلے تو ایبا نے وہاں بیٹھے اپنے لشکری کو بڑی رازداری سے مخاطب کیا، ان کے پیچھے پیچھے جاؤ۔ جب یہ خیمہ گاہ سے نکل کر اپنی بستی کی طرف چلے جائیں تب واپس آ کر مجھے اس کی اطلاع کرو۔ وہ لشکری چپ چاپ خیمے سے نکلا، کچھ فاصلہ رکھ کر دھرم دت اور گل چند کے پیچھے ہو لیا۔ کوئی زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ وہ لشکری ایبا کے خیمے کے دروازے پر نمودار ہوا اور کہنے لگا، امیر، وہ دونوں اپنی بستی کی طرف چلے گئے ہیں۔ ایبا نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اسے جانے کے لیے کہا۔
پھر اپنے چھوٹے سالار کو مخاطب کر کے کہنے لگا، تم ایسا کرو، اپنے اور میرے خیمے کے درمیان ایک خیمے کا اہتمام کراؤ، اس لڑکی کو اس خیمے میں منتقل کر دو، خیمے میں اس کے قیام و آرام اور اس کے کھانے کا بھی اہتمام کرو، ساتھ ہی اپنے لشکریوں کا جائزہ لو، جو لشکری سب سے دبلا ہو، جسمانی ساخت میں اس لڑکی سے ملتا جلتا ہو، فی الحال اس سے اچھا اور صاف لباس لے لو، وہ اس لڑکی کو دو کہ پہن کر گزارا کرے، اس کے بعد ہم جب یہاں سے کوچ کریں گے تو کسی مناسب جگہ پر اس کی ضروریات اور اس کے لباس کا اہتمام کر دیں گے۔ وہ سالار خیمے سے باہر نکل گیا تھا، چند خیمے چھوڑ کر وہ آگے بڑھا، اس خیمے کے دروازے پر رکا جس میں ضرورت کا سامان رکھا تھا اور جس میں وہ شنکل کو بٹھا کر گیا تھا۔ شنکل اس وقت خیمے میں نہیں تھی، اس پر سالار پریشان ہو گیا، پھر خیمے میں داخل ہوا اور دھیمی سی آواز میں شنکل کو پکارا۔ شنکل یکدم اٹھ کھڑی ہوئی، وہ سامان کے پیچھے چھپی بیٹھی تھی۔ اس پر سالار مسکراتے ہوئے کہنے لگا، لڑکی، تم نے مجھے پریشان کر دیا، میں تو سمجھا تھا تم یہاں سے بھاگ گئی ہو، تم یہیں بیٹھو، میں تمہارے لیے ایک خیمہ نصب کرواتا ہوں، اس میں تمہارے رہنے اور کھانے پینے کا اہتمام کیا جائے گا، بعد میں تمہیں وہاں لے جاتا ہوں۔ شنکل اس کے قریب آئی اور جستجو بھرے انداز میں پوچھا، کیا میرا باپ اور بھائی چلے گئے ہیں؟ ہاں، وہ تو چلے گئے ہیں، گردن اسبات میں ہلاتے ہوئے اس سالار نے جواب دیا۔ شنکل کے چہرے پر پرسکون تاثرات نمودار ہوئے، پھر اسے مخاطب کر کے وہ کہنے لگی، اگر تمہیں کوئی اعتراض نہ ہو تو کیا میں تم لوگوں کے امیر سے مل سکتی ہوں؟ وہ سالار ایک طرف ہٹ کر مسکراتے ہوئے کہنے لگا، بی بی، مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے، آؤ میں تمہیں امیر کے خیمے میں لے جاتا ہوں۔ مسکراتے ہوئے شنکل باہر نکلی۔ رات اب گہری ہوتی جا رہی تھی، جنوب مشرق سے چاند طلوع ہو چکا تھا، ہر چیز چاندنی اور شبنم میں نہانے لگی تھی۔ وہ سالار شنکل کو لے کر ایبا کے خیمے کے دروازے پر نمودار ہوا، پھر ایبا کو مخاطب کر کے کہنے لگا، امیر، یہ آپ سے ملنا چاہتی ہے، اسے فی الحال یہیں رہنے دیں، میں اس کا خیمہ نصب کرا کر ضروریات کی چیزوں کا اہتمام کر کے وہاں آپ کو اطلاع کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی وہ سالار وہاں سے ہٹ گیا۔ شنکل خیمے میں داخل ہوئی، ہاتھ کے اشارے سے ایبا نے جس نشست کی طرف اشارہ کیا وہاں وہ چپ چاپ جا کر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر تک خیمے میں خاموشی رہی، اس دوران شنکل کی گردن جھکی رہی۔ خیمے میں آخر ایبا کی آواز سنائی دی۔ اس نے شنکل کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، اب کن سوچوں میں ڈوب گئی ہو؟ کیا تم پچھتا رہی ہو کہ یہاں سے نکل کر کیوں اپنے باپ اور بھائی کے ساتھ نہ چلی گئی؟ شنکل ان الفاظ پر بدک سی گئی تھی، وہ چونکی تھی۔ احتجاجی انداز میں اس نے ایبا کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگی، امیر، یہ بات نہیں ہے، اپنے باپ اور بھائی کے ساتھ جانے پر میں موت سے بغلگیر ہونے کو ترجیح دوں گی۔ گردن جھکا کر میں یہ سوچ رہی تھی کہ جو احسان، جو اخلاقی مظاہرہ آپ نے میرے ساتھ کیا ہے، اس کے لیے آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے کیا الفاظ استعمال کروں؟ ایبا کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی اور کہنے لگا، نہ تمہیں میرا ممنون ہونے اور شکریہ ادا کرنے کی ضرورت ہے، نہ ہی اچھے اور مناسب الفاظ تلاش کرنے کی۔ شنکل ان الفاظ کا کوئی جواب دینا چاہتی تھی کہ ایبا نے پھر اسے مخاطب کیا، تمہارا چہرہ بتاتا ہے کہ تم بھوک اور پیاس محسوس کر رہی ہو۔ شنکل نے دکھ کا ایک لمبا سانس لیا، پھر کہنے لگی، امیر، آپ ٹھیک کہتے ہیں، دراصل میرے باپ اور میرے بھائی نے مجھے ایک کمرے میں بند کر دیا تھا، گزشتہ 2 دن سے مجھے بھوکا پیاسا رکھا گیا تھا تاکہ میں اپنے باپ اور بھائی کی بات مان جاؤں۔ آج مغرب کے قریب جب مجھے میری ماں ملنے آئی کہ میں کمرے کا دروازہ کھلنے لگا تو میں جان بوجھ کر فرش پر گر گئی اور یہ تاثر دیا کہ میں نکاہت کے باعث بے ہوش ہو چکی ہوں۔ اس وقت میرا بھائی گھر پر نہیں تھا، میرا باپ اور میری ماں گھر پر تھے۔ مجھے فرش پر بے سود پڑے دیکھ کر میرے ماں باپ پریشان ہو گئے تھے۔ مجھے اس حالت میں دیکھ کر میرا باپ میری ماں سے یہ کہتا ہوا باہر بھاگا کہ میں طبیب کو بلا کر لاتا ہوں۔ جو ہی میرا باپ بھاگ کر مکان سے باہر نکل گیا، میں فوراً اٹھ کھڑی ہوئی اور اپنی ماں کی منت سماجت کی کہ مجھے بھاگ جانے دو۔ میری ماں پہلے بھی میری طرفداری کرتی رہتی تھی۔ میں نے اپنی ماں سے کہا کہ جب بھائی اور باپ واپس آئیں
ان سے کہنا کہ میں تمہیں دھکا دے کر ایک طرف گرا کر باہر بھاگ گئی ہوں